خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، چوتھے پارے میں رب فرماتا یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ یہ جملہ غور کرنے کا ہے قاری صاحب، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اگر کوئی مصطفیٰ کے میلاد سے چلتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنا یہ تیرا مقدر تھا ہی نہیں جو مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی منائے۔ ابھی میں دلائل دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ ہم جو خوش ہوتے ہیں یہ سنت کس کی ہے اور یہ طریقہ کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے کہا یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ ایمان والوں پر احسان کیوں کیا؟ اذ بعث فیہم رسولہ، چونکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا ہے۔ انفسہم کا جو لفظ آیا ہے اور کہیں ایک روایت کے مطابق انفسہم ہے تو انفس کا معنی نفیس ترین ہوتا ہے، بہت زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، بہت زیادہ افضل ہوتا ہے، بہت زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا ایمان والوں میں جو سب سے بہتر ہے، ایمان والوں میں نبیوں کی جماعت بھی شامل ہے، تو مطلب یہ ہوگا آدم سے بہتر مصطفیٰ کریم ہے، شیش سے بہتر مصطفیٰ کریم ہے، سید الانبیاء جناب محمد عربی روح نافدہ علیہ التحیۃ والصلاۃ، رسول کریم کو انہی میں سے بھیج دیا اور بھیجنے کے بعد ان کی صفت بھی بیان کر دی۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کے آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو ستھرا بھی کرتے ہیں، انہیں کتاب کا علم بھی دیتے ہیں، انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اگرچہ ایمان والوں یاد رکھنا ہمارے پشت ہمارے بزرگ ہم سے جو سابقین ہیں پہلے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو ایمان کی دولت نہ ملی تھی، مگر مصطفیٰ کا قدم کیا آیا، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ایمان کی دولت دی۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ تم تو جہنم کے گلے کے کنارے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور ہدایت کے صدقے میں اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا دیا ہے۔ اور کیسا بچایا؟ کسی کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، کسی کو فاروق اعظم بنایا ہے، کسی کو عثمان غنی بنایا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور قیامت تک چلے گا۔ ایک ایسی پاکیزہ ذات آئے گی جس کو زمانہ حضرت امام مہدی کہتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا اور یہ اسی روش پر قائم ہے جس پر صدیق اکبر قائم تھے، جس پر بزرگان دین قائم تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، جس محفل میں تم بیٹھے ہو اور جس میلاد مصطفیٰ کی تم بات کرتے ہو، ایک زمانے سے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو مصطفیٰ کی 12ویں شریف کو آپ مناتے ہو، یہ تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ اب تو یوٹیوب چینلوں پر نہ جانے کتنے لوگوں نے دباغے دھڑ یہ اعلان کیا ہے کہ 12ویں کی جو تاریخ ہے وہ پیدائش کی نہیں ہے بلکہ وہ وفات کی ہے۔ ہم نے کہا اگر تو وفات ہی کی مان رہا ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ مصطفیٰ کی حدیث سن لیں۔ سرکار فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ چل ہم مانتے ہیں مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے اسی لیے ہم 12ویں کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہم نے تیری بات کو مان لیا ہے، ہم نے تیری بات وقتی طور پر اونچی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہم مصطفیٰ دنیا سے گئے ہیں اس لیے ہم 16ویں خوشی منا رہے ہیں۔ تو اب تو بتا تجھے تکلیف کس بات کی ہے جبکہ سرکار خود فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ اور میرے صحابہ میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرے دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بولو محبت سے۔ سرکار دنیا سے گئے ہم نے مان لیا، حالانکہ روایت یہ بالکل غلط بول رہا ہے۔ امام زرقانی کو پڑھو، امام قسطلانی کو پڑھو، مواہب میں پڑھو، حضرت یوسف ابن اسماعیل نبہانی کو پڑھو، وہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی 12ویں شریف کے دن پیدائش ہوئی، یہی مذہب مشہور ہے، مگر ہم نے تیری بات کو مانا تو سرکار فرماتے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا ظاہری طور پر دنیا میں رہنا بھی بہتر، ہم نے تیری ہی بات کو رکھا تو مماتی خیر لکم۔ ممات کا یہاں سب ترجمہ جانتے ہیں، وصال شریف ہوتا ہے، سرکار کا وصال بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم نے کہا میرے مصطفیٰ کا وصال کیسے بہتر؟ تو اعلیٰ حضرت کی ایک تقریر ہے
बल्कि दो तकरीरों को जमा किया है हजरत मुफ्ती शुआइब साहब अलैहि रहमत अल खुतबातुर रज़विय्या के नाम से एक छोटा सा रिसाला है, और वो उन्होंने हयात आला हजरत से दो तकरीरों को निकाल कर यकजा कर दिया है। अल्लाह मेरे मुर्शिद के इस्तामात पर रहमो करम की बारिश पर तवज्जो फरमाइएगा। मैं ममाती के पॉइंट को ले रहा हूँ। हालांकि ये बात तो हमारे सब उलमा दलाइल में कहते हैं ये तेरा अकीदा होगा मुस्तफा माअज़ल्लाह दुनिया से गए तो खत्म हो गए, ये तेरा अकीदा होगा कि वो मौत आ गई। हम कहते हैं मौतें आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, फकत आनी है। मुस्तफा करीम के लिए तो हदीस बेशुमार है। हजरत मूसा कहते हैं, बल्कि सरकार फरमाते हैं कि जब मैं लैलता उसरिया भी मररतु अला मूसा व हुवा युसल्ली काइमन फी कब्रिही, मैं मेराज की रात जब मूसा के करीब से गुजरा ना तो मैंने क्या देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा ये तो हमारा अकीदा है, तो मैं इस पॉइंट पर नहीं आ रहा हूं, ममाती वाले पॉइंट को बता दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी इस तकरीर में क्या फरमाया? मेरे इमाम फरमाते हैं, ए मेरे सुन्नियों जरा गौर तो करो, आला हजरत 3 ही तकरीरें करते थे पूरे साल में। ये तो आला हजरत के गुलामों का सदका है कि एक साथ 3-3, 4-4 तकरीरें कर लेते हैं कंटिन्यू। ये आला हजरत का सदका पाते हैं। ऐसा नहीं कि आला हजरत को तकरीर करना नहीं आती थी, मतलब ये था कि आला हजरत की तकरीर को पहले तो समझने के लिए अहले इल्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आला हजरत महज तकरीर करने नहीं आए थे, वो मुजद्दिद थे। इमाम आज़म की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आए थे, इमाम शाफ़िई की सुन्नत को जिंदा करने आए थे। और दुनिया के अंदर जो बदअकीदा थे, अगर मेरा इमाम खाली तकरीर करके चला जाता तो आवाज खत्म हो जाती है। मेरे इमाम ने अपने अल्फाज दिए हैं, अपनी तहरीर दी है, ताकि समाने वालों को न समझ में आ जाए कि जिसको मज़हब अहले सुन्नत कहा जाता है, उसकी तर्जुमानी के लिए किताबें आला हजरत को पढ़ो और मसले की आला हजरत का नारा लगाते चले जाओ। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे प्यारो जरा गौर करो, हजरत इदरीस को आसमान पे उठा लिया गया, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया। हजरत ईसा को उठाया गया, हजरत हंज़ला को गुस्ल कहाँ दिया गया? किसके उम्मती है? मेरे सरकार के उम्मती, जंगे उहुद में शहीद हुए हैं। हजरत इरबाज इब्ने सारिया का वाकया मेरे इमाम ने जिक्र किया कि एक बार जंगल में आप तशरीफ ले गए, क्या देखते एक जनाजा पड़ा हुआ है। नमाज जनाजा के लिए मुसल्लियों की नमाज पढ़ने वालों की सफे लगी है, मगर इमाम का पता नहीं। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनाए। इस वाकये के अगले जुमले सुनोगे तो इस शेर से इंतिबाक समझ में आ जाएगा, मुताबकत समझ में आ जाएगी। मैंने कबल अज़ वक्त ये शेर क्यों पढ़ दिया? हजरत इरबाज इब्ने सारिया फरमाते हैं, नमाज जनाजा तैयार है मगर इमाम का पता नहीं। आला हजरत कहते हैं, थोड़ी देर में इमाम आए, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ाकर नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के चल दिए। इरबाज इब्ने सारिया ने पीछे से दामन थाम लिया और कहा, इमाम साहब जरा चेहरा दिखा करके तो जाओ। जब चेहरा पलट करके उन्होंने दिखाया, मेरे इमाम फरमाते हैं, चेहरा देखकर इरबाज हैरत में पड़ गए। फरमाते हैं, मैंने देखा ये तो वही दीवाना है जिसको मेरे मोहल्ले में बच्चे न जाने क्या क्या मार कर चले जाते हैं, जिसको दरवाजों से धक्का दिया जाता है, जिसको लोग पागल समझ करके आगे बढ़ जाते हैं। आज पता चला कि इतने औलिया की ये सफ लगी है। नमाज पढ़ने वाला कोई आम नहीं था, इरबाज इब्ने सारिया भी कोई आम नहीं है, वली कामिल है, ये भी वही खड़े हैं, वलियों की जमात लगी है। फरमाया, आज समझ में आया नमाज के लिए इंतजार इसलिए किया जा रहा था, इमाम का इंतजार इसलिए था ताकि इरबाज को भी पता चल जाए दौरे हाजिर के वलियों का सरदारी। आला हजरत फरमाते हैं, थोड़ी देर में परिंदे आए, मिनकार वाले, चोंच वाले, जनाजा उठाया, आसमान में ले गए। इन्होंने पास वाले का हाथ पकड़ा और पूछा कि यह जनाजा कहाँ गया? हजरत इरबाज को किसी ने जवाब दिया, ये जनाजा जमीन में नहीं आसमान में चला गया है। क्यों चला गया? फरमाया, अल्लाह वालों के जनाजे जमीन में नहीं रहते, आसमान में चले जाते।
اب میں عام دم پر سرے مطلب توجہ فرمائیے گا، وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری موت بھی، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ پیارے ذرا توجہ کر، ایک حدیث گوش گزار کر دیتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار فرماتے ہیں لولا عباد اللہ رکا وصبیۃ ردا وبہائم ردا لصب علیکم العذاب صبا ثم ردا ردا۔ اے میرے امتیوں، اگر تمہاری مسجدوں میں یہ نماز پڑھنے والے نمازی نہ ہوتے، تمہارے گھروں میں یہ دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، تمہارے گھروں میں یہ جانور چرنے والے جانور نہ ہوتے، تمہاری بدکاریوں کی بنیاد پر تمہیں جہنم کا تم پر جو عذاب الہی ڈال دیا جاتا، ثم ردا ردا، تھوڑا نہیں سخت عذاب ڈال دیا جاتا۔ اگر یہ عذاب بچتا ہے تو اس لیے کہ تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نمازی ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سن لیو، 6 مہینے لاک ڈاؤن لگا رہا، تمہاری مسجدوں پر پابندی لگی، سینیٹائزر لگاؤ، اس کے بعد مسجد میں جاؤ گے، 5 لوگ پڑھیں گے، ایک سب پڑھے گی، 100 لوگوں کی اجازت ملی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، بدعمالیوں کا پڑا لے کر، بدعمالیوں کا ہم اپنے سروں پر بوجھ لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے مسجدوں میں آنے کے ارادے کیے تھے، کتنوں نے نمازیں پڑھی تھی۔ جشن عید میلاد النبی کو سننے والوں، سال بھر میں یہ 5 6 بلکہ 12 14 جلسے کرانے سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ یہ فضیلتیں اپنی جگہ ہے، پہلے تو ضروری یہ ہے کہ جس مصطفیٰ کریم نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، آپ جشن عید میلاد النبی بلائے، 11 مہینے مسلسل نماز پڑھتے رہے، 12ویں مہینے نماز کے ساتھ جشن عید میلاد النبی بلائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مماتی خیر لکم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توجہ کرو، حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس کا مقام بڑا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا، جلدی جلدی بولتے جائیے، میرے مصطفیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا۔ آپ کہیں گے مصطفیٰ کریم کا مقام بڑا ہے، اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جن کے صدقے میں حضرت عیسیٰ بنے ہیں ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، جن کے صدقے میں ادریس بنے ہیں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ حضرت ارباز امتی ہے، مگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی امت کا جنازہ، سرکار کی امتی کا جنازہ آسمان میں بلا لیا گیا ہے۔ حضرت حنظلہ کو آسمان میں غسل دیا گیا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آسمان کی سیر نہیں کی ہے۔ سرکار نے فرما دیا ہے کہ نبی جہاں پر انتقال کرتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ آج بھی حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، اب شرو مماتی خیر لکم کیسے ہے؟ سرکار فرماتے ہیں قرآن نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ۔ مصطفیٰ کریم جب تک آپ اس کائنات میں ہو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان دنیا والوں کو عذاب ہے۔ اگر مصطفیٰ آسمان میں چلے جاتے تو ہم بدکاروں کے لیے امان کیسے ملتا؟ مصطفیٰ دنیا میں گئے، دنیا سے جانے کے بعد اس زمین میں آرام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم امتیوں کو عذاب سے بچایا جائے۔ ہم اسی لیے خوشی مناتے ہیں، مماتی خیر لکم۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی بدعقیدہ اعتراض کرے تو کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے، ہم وفات ہی کا دن مان لیں، ہم سرکار کے وصال ہی کی خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی منا رہے ہیں سرکار دنیا سے تشریف تو لے گئے مگر آسمان میں نہیں گئے، زمین ہی میں رہنا پسند کیا ہماری۔ بہت ساری روایتیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو میلاد منایا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا ذکر ہی تو ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بِأَنَّا نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ ارے ایسا امام ہمارے مقدر میں آ گیا جس کی کتابوں کا عالم یہ ہے کہ جس فن پر آپ دیکھیں الحمدللہ اس فن میں کتابیں مل جاتی۔ میں تو یوپی کی سرزمین پر ان چڑھنے والوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کوئی ایسی شخصیت لے آؤ جس نے ہر فن پر اور ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہو، ہم اس کے نعرے کا اعلان کرنے کے لیے۔ رسول کریم علیہ السلام کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے، ابو نعیم نے انس بن مالک سے
اور اس کے علاوہ امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لما فرغت مما امرنی بہ اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات، فرمایا جب معراج میں تشریف لے کر کے گیا میں نے سیر کی، اللہ کا حکم ہوا آسمانوں میں سیر کرو، آسمانوں کی سیر کرتا رہا، فرمایا جب میں فارغ ہو گیا تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کیا مولا اے پاک پروردگار قلت یا ربی انہ لم یکن نبی قبلی الا وقد اکرمتہ، اے میرے رب مجھ سے پہلے آدم آئے تو نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، فضائل اور خوبی عطا فرمائی، شیس آئے فضائل عطا کیے، عیسیٰ و موسیٰ آئے فضائل عطا کیے، مولا اتخذت ابراہیم خلیلا، تو نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، و موسیٰ کلیمہ، موسیٰ کو کلیم بنا لیا، اے میرے پاک پروردگار اس کے علاوہ وسخرت لداؤد الجبال، تو نے حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، جدھر چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے ان کو موڑ لیا کرتے تھے، ولی سلیمان الریاح والشیاطین، اے میرے پاک پروردگار سلیمان جب آئے نا ان کے لیے تو نے ہواؤں کو تابع کر دیا، جنات کو تابع کر دیا، اور اس کے آگے فرمایا عرض کیا وحییت لعیسیٰ الموتیٰ، اور مولا عیسیٰ کے ہاتھ میں تو نے یہ کمال رکھا تھا مردوں کو زندہ کر دیا۔ سرکار علیہ السلام نے عرض کی مولا فما جعلت لی، میرے رب مجھے بھی بتا دے تو نے میرے لیے کیا کیا۔ اے پاک پروردگار حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کیا مسخر کیا، اور سلیمان کے لیے ہوا اور شیاطین و جنات کو مسخر کر دیا، حضرت عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا۔ فما جعلت لی، میرے لیے رب تو نے کیا کیا ہے؟ رب قدیر نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ وحی ہفتوں میں اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ الگ بات ہے، یہ قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی بہت ساری وحی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے کہا اولیس آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب کیا میں نے تجھے ان سب سے افضل اور بہتر عطا نہیں کیا ہے؟ آدم کو ملا ضرور ہے، آدم کے بعد فضائل ہے، کمالات ہیں، مگر ان کے کمالات سے بڑے تیرے کمالات ہیں، عیسیٰ کے کمالات سے بڑے تیرے کمالات ہیں، موسیٰ کے کمالات سے بڑے تیرے کمالات ہیں، ابراہیم کے کمالات سے بڑے تیرے کمالات ہیں۔ اور آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا أُذْكَرْ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، اے میرے محبوب کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا۔ ہم تو ایک ہی جملہ بولتے ہیں، جن کو سرکار کے میلاد سے چڑ ہے وہ مسجدوں کی اذانیں بند کر دیں، اپنی مسجدوں میں امام رکھنا بند کر دیں، سمجھ گیا؟ عظمت صحابہ کے جلسے منانا ختم کر دیں، اس لیے کہ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو میرے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی مشہور روایت ہے، مگر الفاظ سنا کے تبرکن آگے بڑھ رہا ہوں، بلکہ اس روایت کو چھوڑیے دوسری سنائی دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے دوسری روایت، مگر اس سے پہلے کتاب الشفا قاضی ابو الفضل حیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے، اس پر ذرا خاص توجہ دیجئے گا۔ اور حضرت یوسف ابن اسماعیل نبہانی اپنی کتاب الانوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ کون ہے حضرت یوسف ابن اسماعیل نبہانی؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے مجدد، اگرچہ زمانہ ان کا پایا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو اپنے آگ ذکر کرتے ہیں، بڑے پیار سے ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ مجددین اسلام نمبر جو باغ فردوس رسالی کی طرف سے نکلتا ہے اس میں نے پڑھا اعلیٰ حضرت تو 14ویں صدی کے مجدد، مگر ان کو 13ویں صدی میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف ابن اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ قال لما نزل آدم علیہ السلام بالہند استوحش فنزل جبریل علیہ السلام فنادى بالاذان اللہ اکبر مرتين اشهد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشهد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ حضرت یوسف ابن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں جب حضرت آدم ہندوستان میں تشریف لائے، باپ ہمارے سب سے پہلے کہاں ہے؟ حضرت آدم ہندوستان میں تشریف لائے، چونکہ سری لنکا اس وقت ہندوستان ہی میں، سرندیپ پہاڑ پر آئے۔ توجہ فرمائیے کہ سرکار کا میلاد کہاں کہاں ہو رہا ہے، سرکار کی ولادت کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے، توجہ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضرت آدم ہندوستان میں آئے استوحشا، آپ کو وحشت محسوس ہوئی،
اکیلا پن لگا، اس لیے کہ ابو البشر ابھی نہیں ہے، بشر ہے مگر ابو البشر نہیں۔ ابو البشر تو اسی وقت ہوں گے نا، اسی وقت ہوں گے نا جب اولاد پیدا ہوگی۔ مصباحی صاحب بیٹھے، اللہ سلامت رکھے، مجھے نہیں معلوم بچے ہیں کہ نہیں ہے نا، الحمدللہ، تو ان کو باپ کہہ دیا گیا۔ مولانا شاہد بیٹھے، ان کو کوئی کہے کہ آپ باپ ہیں تو زمانہ کہے گا شادی نہیں ہوئی، باپ کہاں سے ہو گئے؟ حضرت آدم جب دنیا میں آئے تھے تو ابھی حضرت شیش نہیں تھے، حضرت نوح نہیں تھے، ابھی اولاد نہیں تھی، تو میں کہہ رہا ہوں ابو البشر نہیں، ابھی بشر تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف فرما ہے، جب ہندوستان میں آئے اکیلے اتارے گئے، اور جب اتارے گئے آپ کو اکیلے پن کا احساس ہوا، وحشت محسوس ہوئی۔ اللہ رب العزت نے وحشت کو دور کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ توجہ فرمائے، حضرت جبریل کو بھیج دیا گیا۔ جبریل آ کر کے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، دو بار پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو بار پڑھا، اور دو بار اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ ابھی سرکار آئی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤ، ابھی میں آیا نہیں تھا، مجھ سے پیشتر اعلان کیا گیا ہوگا کہ حضرت مولانا شہزاد صاحب قبلہ الحمدللہ تقریر کریں گے، وہ خطیب ہے، خلیفہ ہے۔ اتنا سننے کے بعد زمانے والوں نے سمجھ لیا ہوگا، بیٹھنے والوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ نظام آباد میں آ چکے ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ کا ورود ہو جائے گا، آپ آ جائیں گے بلا تشبیہ و تمثیل۔ سرکار دو عالم کے لیے جبریل یہ اعلان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی کوئی بلا نہیں ہے، ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، صرف حضرت آدم ہے، دوسری طرف حضرت حوا ہے۔ زمانے والوں کو بتا دیا گیا کہ آدم ہندوستان میں آئے، اور حضرت جبریل امین نے آقا کا اعلان کر دیا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے یہاں مصطفیٰ کی ولادت، ان کی آمد، ان کی رسالت کا تذکرہ جبریل ہندوستان میں کرتے گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ بریلوی حضرت جبریل کی سنت پر عمل کرتے زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ جب جبریل نے اعلان کیا ہے تو ہم بھی مسجدوں سے مصطفیٰ کے ذکر کا اعلان کر رہے ہیں۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، یہ کتاب الشفا کی شفا کی روایت۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن خود ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں اخبرنا رسول اللہ ان شفتی فی التوراہ۔ سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کہتے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شفتی فی التوراہ۔ کہاں کا میرے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر؟ سرکار نے ایک دن خود توریت میں اپنی خوبی کا تذکرہ کیا کہ جو توریت میں میری خوبی ذکر کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ کہا رب نے ارشاد فرمایا تھا عبدی احمد المختار مولدہ بمکہ ومہاجرہ بالمدینہ او قال طیبہ۔ اور اب اگلا جملہ تمہارے لیے، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّدُونَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔ ابھی ترجمہ نہیں کیا لیکن محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا عربی زبان سے 3 وجہ سے پیار کرو، لِأَنِّي عربی والقرآن عربی وَلُغَتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی۔ ایک میں لسان اہل الجنت عربی، فرمایا ایک تو میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اور سارے جنتیوں کی زبان عربی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں رب نے کہا عبدی، توریت میں لکھا گیا، رب نے بھیجا وہی جو حضرت موسیٰ کو تختیاں ملی تھی، جو طور پہاڑ پر جا کر آپ کو تختیاں ملی تھی توریت کی، جو تختیاں لے کر کے آئے تھے، اسی میں رب کا یہ فرمان تھا عبدی احمد المختار، میرا بندہ احمد ہے، اور احمد کے ساتھ خالی احمد نہیں، المختار کا لفظ بڑا ہوا ہے سبحان اللہ۔ مختار اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے، مختار اس کو کہتے ہیں جس کے پاس شکتی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا جب اللہ اپنے نبی کے مختار ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو اب اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے خلاف بھوکتا رہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں تو توریت کے اس کلمے پر جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور جگہ دی ہے، فرمایا احمد المختار، احمد المختار، رب نے فرمایا میرا بندہ احمد ہے اور وہ مختار ہے۔ اور اس کے بعد سنیے گا ابھی توریت ہے حضرت موسیٰ پر اتری ہے، اعلان موسیٰ کے زمانے میں ہو رہا ہے، اعلان موسیٰ کو دی ہوئی کتاب میں ہو رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے فرمایا مولدہ بمکہ،
मौलिद का माना क्या होता है मुझे खुद बताओ। मौलिद बोलो, मौलूद बोलो, विलादत बोलो, पैदाइश बोलो, सब एक ही माना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मौलिद मक्का, मेरा महबूब कहां पैदा हुआ। अच्छा अब ये बताइए कि यही तो जिक्र विलादत है, और किसको मिलादुन नबी कहते। इतने साफ साफ अल्फाज लोगों को नहीं मिलते। असल में मिलते तो होंगे, या तो पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो फिर समझते नहीं, और अगर समझते भी हैं तो फिर आंखें मूंद लेते। समझ गए आप। जैसे अबू जहल चेहरा फेर के चला जाता। चंद साल पहले की बात है, सहारनपुर के इलाके में मेरा एक प्रोग्राम था, वहां मैं पहुंचा। 130 लोगों की बस्ती थी, 2013 या 14 की बात। तो पता चला एक साहब ने कहा कि हजरत आपके आने से पहले ये घर के सामने ये माइक, मस्जिद थी, मस्जिद में प्रोग्राम था, कहा ये सामने जो माइक लगा है इसको हटवाने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की, मगर हमने परमिशन ले ली थी। पीएससी आ गई, उसने कहा आप करें, हम आपकी सिक्योरिटी में हैं, हिफाजत में। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहा हजरत दरवाजे अपने घर में ताला लगा करके अपने ससुराल चला गया। मैंने कहा क्यों गया। कहा इसलिए गया ताकि जिक्र विलादत मुस्तफा उसके कानों से टकरा न। मैंने कहा अबू जहल के मानने वाले तवज्जो, आगे आगे बढ़िएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अहमदुल मुख्तार फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें लिखा, उसमें लिखवाया, उसने अपना पैगाम दिया। अब्दी अहमदुल मुख्तार, मेरा बंदा अहमद है, वो मुख्तार है। मौलिदुहु बिमक्का, उसकी विलादत मक्का में होगी। वो मुहाजिरुहु तहबा और तैबा, और एक में है बिल मदीना, और मेरा महबूब हिजरत करके मदीना चला जाएगा, हिजरत करके मदीना चला जाएगा। अब अगला जुमला सुनिएगा, उसके आगे लिखा था उम्मत अला कुल्ली हालिन, ये मूसा तुम्हारी उम्मत नहीं है जिसने कहा था इस हवाता व रब्बुका फकातिला, तुम चाहो तुम्हारा रब चाहे लड़ने के लिए, हम तो घरों में बैठ करके ऐश करेंगे। कहा नहीं, ये तो मेरे महबूब की उम्मत होगी। अलहम्दुलिल्लाह लिल्लाही, जो अल्लाह की तारीफ करेगी, अगर सर्दियों में होगी तारीफ करेगी, बस्तियों में होगी तारीफ करेगी, लॉकडाउन में होगी तारीफ करेगी, गुरबत में होगी तारीफ करेगी, सख्तियों में होगी तारीफ करेगी, हर हाल में तारीफ करेगी। इसलिए कि तारीफ के राज को, हम्द के राज को, अल्लाह के शुक्र के राज को कुरान की आयत बयान करती है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ईमान वालों, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री की, बहुत से हमारे मुसलमान ऐसे हैं जो नाशुक्री करते हैं। हम तो रब के एक कतरे के काबिल नहीं, हमारे पास वो अमाल नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी है, कितने बड़े बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी एक बार नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। नमाज पढ़ने के लिए रास्ते से गुजरे, सामने से कुत्ता आ रहा था। आपने अपने कपड़ों को समेट लिया, कुत्ते से बचे। वली कामिल थे, अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमा दी। कुत्ता कहने लगा बायजीद मुझसे बच क्यों रहे हो। हजरत बायजीद ने कहा कपड़े बचा रहा हूं, नमाज पढ़ने के लिए जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे जिस्म से मेरा जिस्म टकरा जाए, टच हो जाए, चिपक जाए, तो मेरे कपड़े नापाक हो जाए। हजरत बायजीद से कुत्ते ने कहा मेरे आपके कपड़े तो उसी वक्त नापाक होंगे जब मेरे जिस्म पर गीलापन होगा, तरी होगी, पानी लगा होगा, नजासत होगी, इसलिए आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। बायजीद मेरा कपड़ा, मेरा जिस्म गीला नहीं है, मेरे जिस्म पर तरी नहीं है, मेरे जिस्म पर पानी नहीं है, इस हालत में तो आपके कपड़े कैसे नापाक होंगे। चलो मान लेता हूँ आपके कपड़े नापाक भी हो गए, तो शरीयत ने आपको पाक करने का तरीका बताया है। आप 3 बार पानी डालिए, आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। मगर बायजीद इतना याद रखो, मेरे जिस्म की नापाकी 3 पानियों से पाक हो सकती है। तुम मेरे नापाकी को देख रहे हो, जाओ पहले अपने दिल की पाकी तो हासिल करो। तवज्जो करो, इस दिल का भी इलाज कर लिया करो, ज़हनो दिमाग का भी इलाज किया करो। सरकार के मिलादे पाक में आने वालों, गुफ्तगू करने के लिए तो उन्वान बड़ा तवील है, बड़ा तवील है, मगर याद रखो एक रिवायत सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा। एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत मंसूर है।
یہ روایت کرتے حضرت نشار سے. حضرت نشار فرماتے رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المنام، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا. کبھی یہ بھی تو تمنا کیا کرو کہ مجھے مصطفیٰ خواب میں نظر آ جائے، اور اس کے لیے انتظام بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. میں تو ایک جملہ بولتا ہوں، اگر میری قوم کا نوجوان اپنے دل میں مصطفیٰ کریم کا سچا عشق پیدا کر لے، پھر کسی امام کو تقریر کی ضرورت نہیں، کسی وائس کو لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عشق رسول ذرا دل میں بسا تو لو، اس کے بعد دیکھنا یہ عشق تمہیں کہاں تک پہنچا دے گا. ہم نے تو دیکھا ہے، ہم نے اپنے یہاں یو پی کے اندر گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے دیکھا ہے، ایک جملہ ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں اس کو بول کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. صنم کا معنی آپ جانتے ہیں پتھر ہوتا ہے، بت بھی ہوتا ہے، اور صنم کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تحریری احتجاج ہے. لوگوں نے اس لیے لکھ دیا ہے کہ اس سے کسی نے دھوکہ کھایا ہوگا، اس دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دیا تھا. مگر میں پلٹ کر ایک جملہ بولتا ہوں، اے میرے نوجوان، رات کی تنہائیوں میں لڑکیوں سے بات کرنے والے، اس ظاہری حسن پر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے، تو نے ہاتھ کس کا تھاما ہے؟ تو نے پیار کس سے کیا ہے؟ تو نے عشق کس سے کیا ہے؟ ارے اس سے عشق کیا جس نے جس کو دنیا میں دھوکہ دے دیا. کاش تو نے گنبد خضرا کے مکی سے پیار کیا ہوتا، آمنہ کے لال سے پیار کیا ہوتا، مدینہ کے تاجدار سے پیار کیا ہوتا، جس نے بلال حبشی کو زمین کی بستی سے اٹھا کے خانہ کعبہ کی چھت پر لا کر کھڑا کر دیا اور زمانے والوں کو بتا دیا جو محمد سے پیار کرتا ہے مصطفیٰ اس کو بستی سے اٹھا کے جنت کی بلندیوں تک. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. وہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، اور اتنا یاد رکھنا جو سرکار کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ بیداری کے عالم میں بھی میرا دیدار کرے گا. سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن سرکار کو خواب میں دیکھا. سرکار دنیا سے جا چکے، اس کے بعد میں نے مصطفیٰ کو دیکھا. تو یہ حدیث آپ کے ذہن میں تھی فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا. خواب دیکھ کر کے کہاں گئے؟ میرے مصطفیٰ کے گھر گئے. کس کے پاس گئے؟ صحابیہ، سرکار کی بیوی ہماری ماں حضرت میمونہ کی بارگاہ. زمانے نے بھی سرکار کے عشق کے فضا کی خوبی اور اس کے جوہر اور عنصر کو سمجھا ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر کہا ام المومنین میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب آمنے سامنے سے میرا دیدار کرے گا. میں اس حدیث پر یقین رکھتا ہوں مگر میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین نے کہا کف یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس یہیں ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے، اندر گئی، جا کر کے کیا لائی؟ میرے مصطفیٰ کا آئینہ لے کر کے آ گئی، میرے مصطفیٰ کا شیشہ لے کر کے آئی. وہی آئینہ جس میں سورت دیکھا کرتے تھے، جس میں رخ زیبا دیکھا کرتے تھے، جس میں نورانی چہرہ دیکھتے تھے. صحابی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے، جانے والوں کو نے دیکھے مجھے دیکھیے آپ. حضرت میمونہ نے کیا فرمایا؟ فانظر فی ہذہ المرآۃ، اے عبداللہ ابن عباس ذرا غور سے اس آئینے کو دیکھو، غور سے اس آئینے کو دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فنظرت فیہا، میں نے اس آئینے کو غور سے دیکھا. فلم ارا صورتا لنفسی، فرمایا غور سے دیکھ ضرور رہا تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ شیشہ اندھا ہو، دکھا بھی رہا تھا، صاف ستھرا بھی تھا، مگر اس کے بعد بھی مجھے اپنے چہرے کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ان کے عشق بڑے جملے. ہم نے کہا آپ بتائیے دیکھا کیا؟ فرماتے ہیں ولم ارا صورت لنفسی، مجھے اپنی صورت میں ایک حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر کیا نظر آ رہا تھا؟ فرمایا فرأیت فیہا صورت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. حالانکہ آپ جانتے ہیں آئینہ آپ کے سامنے ہے تو چہرہ آپ کا ہوگا، آئینہ میرے سامنے ہے تو چہرہ میرے سے میرا ہوگا، آئینہ اگر ان کے سامنے ہے تو چہرہ ان کا ہوگا. مگر یہ عجیب آئینہ ہے، چہرہ تو عبداللہ ابن عباس کا ہے مگر نظر مصطفیٰ کا چہرہ آ رہا ہے. ہم نے کہا وہ آئینہ زبان حال سے کہہ رہا تھا اے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اگر پیار
تو میرے جیسا پیار کرو، مصطفیٰ کی تصویر کو اپنے دل میں بسا لو تاکہ زمانہ یہ کہتا پھرے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلوں چار ان پہ نثارہ۔ وہ فرماتے میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا فیقول لی، سرکار مجھ سے کہہ رہے ہیں قل، اس سے جا کر کہہ دو، کس سے؟ منصور سے، لا یبطلہ یعنی المولد کا سرکار مجھ سے فرما رہے اس سے جا کے کہنا منصور سے میلاد کرنا کبھی نہ چھوڑے، میلاد کرنا کبھی نہ چھوڑے۔ اور فرمایا اس کے بعد یہ بھی کہہ دو لا علیک ممن یأکل او ممن لا یأکل، فرمایا میلاد کرنا کبھی نہ چھوڑے، میلاد میں جو کھانا بناتا ہے نا، کھانا بناتا ہے، پکوان بناتا ہے، تیرا پکوان ضائع نہیں جائے گا، چاہے کھانے والے کھائیں یا نہ۔ میلاد پارٹی کے ذمہ دار محنت کرتے رہے، چاہے سننے والے آئے یا نہ آئے، آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ جس کی خاطر محنت کر رہے ہو وہ مدینے والا کو دیکھ رہا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھ رہا ہے، مگر جملہ کیا فرمایا؟ ممن اکل او ممن لا یاکل، فرمایا چاہے کھانے والے کھائیں یا نہ کھائیں، تجھ پر کوئی فرق نہیں ہے، کیا کھائے؟ وہ جو کھانا تو نے بنایا ہے، مگر پیارے یاد رکھنا جو کھانا تو نے بنایا ہے، میلاد میں جو پیسہ دیتے ہو، اگرچہ میلاد کے فضائل بہت ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا من انفق درہما فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جو مصطفیٰ کے میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کر دے گا وہ کل قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا، کل قیامت کے دن میرا دوست